حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیطان کا یہ واقعہ فہم و ادرک کے نئے دریچے کھولتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کی جانب جا رہے تھے کہ اچانک رستے میں ان کا سامنا ابلیس یعنی شیطان سے ہو گیا۔ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بڑے ادب سے سلام کیا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے برگزیدہ نبی، میں آپ سے ایک التجا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اے معلون، تو یہاں کیا کر رہا ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو رد نہیں فرماتا، اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب آپ کوہ طور پر اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوں تو میرا ایک پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچا دینا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی سرکشی اور نافرمانی پر نادم ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ آپ بس اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ لیں کہ کیا اب بھی میری توبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ اگر میں توبہ کرنا چاہوں تو کیا میرا رب مجھے معاف فرما دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ سرپائے رحمت اور خیر خواہی تھے، انہوں نے شیطان کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ معلوم توبہ کر لے اور راہ راست پر آ جائے تو انسانیت اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گی اور کائنات کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر و سجود ہوئے تو مناجات اور گفتگو کے دوران انہوں نے شیطان کی وہ التجا پیش کر دی۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، تیری مخلوق میں سے وہ جو سب سے زیادہ نافرمان ہے یعنی ابلیس، وہ آج توبہ کا طلبگار ہے اور تیری رحمت کا امیدوار بن کر میرے پاس آیا تھا۔ وہ پوچھتا تھا کہ کیا اس کے لیے معافی کا کوئی رستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میری رحمت پر ہر چیز پر حاوی ہے اور توبہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اگر ابلیس واقعی سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کہو کہ میں نے اس کی توبہ کی ایک شرط رکھی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے اور انہیں سجدہ کرے۔ اگر وہ ایسا کر لے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف فرما دوں گا اور اسے دوبارہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ اتنا بڑا فتنہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ تیزی سے پہاڑ سے نیچے اترے تاکہ شیطان کو یہ خوشخبری سنا سکے۔ جب شیطان رستے میں دوبارہ ملا تو وہ بڑی ہی بے صبری سے جواب کا منتظر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابلیس، تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کا قبول فرمانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس لیے ایک چھوٹی سی شرط رکھی ہے۔ شیطان نے اشتاق سے پوچھا کہ وہ شرط کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر انہیں سجدہ کرنا ہوگا، بس اتنی سی بات ہے اور تیری بخشش ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی شیطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی توبہ کا تمام تر دکھایا ہوا اڑ گیا۔ وہ بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ بولا کہ اے موسیٰ، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آدم زندہ تھے تو میں نے انہیں سجدہ نہیں کیا، تو اب جب کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور مٹی میں مل چکے ہیں تو کیا میں اب ان کی قبر کو سجدہ کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں تب بھی برتر تھا اور اب بھی خود کو برتر سمجھتا ہوں۔ میری انا مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کے سامنے جھکوں، چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے مزید کہا کہ میں نے تو آپ کو صرف اس لیے آزمایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ورنہ میں توبہ کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ہر دھرمی اور تکبر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہلاکت کے دہانے پر کھڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر کی سرکشی ختم نہیں ہوئی۔ شیطان نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، چنانکہ آپ نے میری سفارش کی، اس لیے میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جن میں انسان کو سب سے زیادہ آسانی سے گمراہ کرتا ہوں، تاکہ آپ اپنی امت کو ان سے بچا سکیں۔
اس نے کہا جب کوئی انسان غصے میں ہو تو میں اس کے خون میں دوڑتا ہوں، جب کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ہوں تو میں ان کا تیسرا ساتھی بن جاتا ہوں، اور جب کوئی صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اسے فکر و فاقہ سے ڈراتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کا یہ دو ٹاک اور تکبر سے بھرپور جواب سنا تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اس معلوم کی فطرت میں سرکشی اس قدر جڑ پکی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی واضح رعایات اور بخشش کی سنہری موقع کو بھی اپنی انا کی بھینٹ چڑھا رہا ہے۔ شیطان کا یہ رویہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید افسوس ہوا کہ ایک مخلوق اللہ کے اتنے قریب رہ کر اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے باوجود کس طرح اتنی بڑی حماقت کر سکتی ہے۔ ابلیس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے میرے لیے اللہ کے حضور جو کوشش کی اس کے بدلے میں آپ پر ایک احسان کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو وہ راز بتانا چاہتا ہوں جن کے ذریعے میں بنی آدم کے دلوں میں نقب لگاتا ہوں اور انہیں راہ راست سے بھٹکا کر اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنانے کی تیاری کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ اے کلیم اللہ، آپ کی امت کے لوگ اگر ان تین موقعوں پر ہوشیار رہے تو میرا جادو ان پر نہیں چل سکے گا۔ پہلا موقع وہ ہے جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ابلیس کہنے لگا کہ جب کسی انسان کو غصہ آتا ہے اور اس کے جذبات قابو سے باہر ہونے لگتے ہیں تو اس وقت میں اس کے وجود کے اندر اس طرح سحریت کر جاتا ہوں جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ میں اس کے کانوں میں وسوسے ڈالتا ہوں، اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہوں اور اسے ایسی باتوں اور کاموں پر اکساتا ہوں جن کا انجام سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ غصے کی آگ میں جلتا ہوا انسان میری بہترین چراگاہ ہے جہاں میں اسے اپنی مرضی کے مطابق ہانکتا ہوں۔ اس وقت انسان اپنی انسانیت بھول کر درندگی پر اترتا ہے اور غصے میں کیے گئے فیصلے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ شیطان نے مزید کہا کہ دوسرا نازک ترین موقع وہ ہوتا ہے جب کوئی غیر محرم مرد اور عورت کسی ایسی جگہ تنہائی میں اکٹھے ہوں جہاں تیسرا کوئی موجود نہ ہو۔ اس وقت میں ان کے دونوں کے درمیان خود تیسرا بن کر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شہوت اور کشش پیدا کرتا ہوں، حیا کے پردے چاک کرنے کی ترغیب دیتا ہوں اور گناہ کو ان کی نظروں میں اس قدر خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تنہائی کا وہ لمحہ میرے لیے شکار کا بہترین وقت ہوتا ہے کیونکہ وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا اور نفس کی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے تاکہ اس کے ہٹ کنڈوں سے آگاہ ہو کر اپنی قوم کی بہتر رہنمائی کر سکے۔ ابلیس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے تیسری بات یہ بتائی کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا صدقہ و خیرات دینے کا سوچتا ہے تو میں فوراً حرکت میں آ جاتا ہوں۔ میں اس کے دل میں یہ خوف پیدا کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ مال دے دیا تو تم خود محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال کی کمی ہو جائے گی اور تمہارا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ میں اسے غربت اور تنگ دستی کے ڈراوے دیتا ہوں تاکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جائے اور بخیل کی طرح راہ اختیار کر لے۔ میں جانتا ہوں کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس لیے میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ انسان اس عظیم نیکی سے محروم رہے اور اپنے مال کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھے۔ یہ باتیں بتا کر ابلیس نے ایک بار پھر اپنے تکبر کا اظہار کیا اور وہاں سے روانہ ہونے لگا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس اور وہ تکبر ہے جو اسے اللہ کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے۔ شیطان کا یہ قصہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک عبرت ہے کہ کس طرح علم اور مرتبت کے باوجود صرف انا اور حسد انسان کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مکالمے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنی مخلوق کو شیطان کے ان خفیہ حملوں سے آگاہ فرما دیا تاکہ وہ بیدار ہو سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ ابلیس تو اپنی سرکشی پر قائم رہا لیکن رہتی دنیا تک کے لیے یہ واضح کر گیا کہ انسان کی نجات عاجزی، انکساری اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے میں ہی پوشیدہ ہے۔ اگر انسان اپنے اندر سے
میں کا بت توڑ دے تو وہ شیطان کے ہر وار سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ابلیس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 3 اہم گر بتا چکا تھا تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی اور تمخیر نمایاں تھی۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کو شاید یہ گمان ہو کہ میں نے یہ راز بتا کر آپ پر کوئی بڑا احسان نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانی نفس اتنا کمزور ہیں کہ وہ ان باتوں کو جان لینے کے بعد بھی اکثر میرے بچھائے ہوئے جال میں پھانسی جاتا ہے۔ میں نے صدیوں سے انسانوں کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی کمزوری کہاں چھپی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ اے مالعون، تو جو چاہے جتنا بھی جال بچھائے، اللہ کے مخلص بندے کبھی تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، اور کیونکہ اللہ کی حفاظت ان کے گرد ایک محفوظ حصار بن جاتی ہے۔ شیطان نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا کہ ہاں، یہی وہ گروہ ہے جس سے میں خائف رہتا ہوں، مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اس نے اپنی بات کو وسعت دیتے ہوئے کہا کہ اے کلیم اللہ، آپ کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، میں نے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اس طرح بٹھا دی تھی کہ وہ آپ جیسے جلیل القدر نبی کی موجودگی میں بھی صراط مستقیم سے بھٹک گئے تھے۔ یہ میرا ہی کمال تھا کہ میں نے سونے کے ایک بے جان بچھڑے کو ان کی نظروں میں معبود بنا کر پیش کیا۔ اس واقعے کی یاد دلا کر وہ اپنی طاقت پر فخر کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے یاد دلایا کہ انجام کار حق ہی غالب آتا ہے اور تیرے تمام حربے بالآخر ناکام و مراد ٹھہرتے ہیں۔ شیطان نے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میری دشمنی صرف آدم سے نہیں تھی بلکہ ان کی تمام اولاد سے ہے۔ میں نے اس دن قسم کھائی تھی جب مجھے جنت سے نکالا گیا تھا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا اور ان کی اکثریت کو آپ کا شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ آج میں اپنے اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب دکھائی دیتا ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو اسے اپنی موت اور آخرت کی فکر نہیں رہتی، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب میں اس کے دل کے تخت پر اپنی بادشاہیت قائم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان کی گفتگو میں چھپا ہوا تکبر اب بھی اس طرح برقرار ہے جیسے تخلیق آدم کے وقت تھا۔ اس مالعون نے اپنی توبہ کی شرط کو پس پشت ڈال کر دوبارہ اپنی پرانی روش اختیار کر لی تھی۔ وہ بار بار اپنی بڑائی کے قصے سنانے لگا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ کوئی معمولی دشمن نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے فرعون کے ایک کتبی کو مکہ مارا تھا، اس وقت بھی میں وہاں موجود تھا اور میں ہی آپ کے غصے کو محض دی تھی تاکہ آپ سے کوئی ایسی لرزش ہو جائے جس سے آپ پریشانی میں مبتلا ہوں۔ شیطان کا مقصد ان باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عزم کو کمزور کرنا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہوتے ہیں اور ان کی لرزش بھی اللہ کے حکم کا حصہ ہوتی ہے جن سے وہ اپنے بندوں کو سبق سکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نہایت سختی سے جواب دیا کہ اے ابلیس، تو جتنا بھی زور لگا لے تو میرے رب کے ارادوں کو نہیں بدل سکتا۔ تو اگر آج بھی سیدھا کر لیتا ہے تو تیرا نصیب بدل سکتا ہے، مگر تیری بدبختی نے تجھے گھیر رکھا ہے۔ ابلیس نے کہکا لگایا اور کہنے لگا کہ سیدھا کرنا تو میری لعنت میں لخت میں ہی نہیں ابلیس نے کہنے لگا کہ سیدھا کرنا تو میرے لخت میں ہی نہیں، میں نے تو بس ایک راہ نکالی تھی، مگر اللہ کی شرط نے میرے غرور کو دوبارہ بیدار کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ اس مکالمے کے اس حصے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیطان اپنی جبلت اور فطرت سے مجبور ہے۔ وہ نیکی کی طرف مائل ہونے کی اداکاری تو کر سکتا ہے مگر عاجزی کو اختیار کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ علم تو رکھتا ہے مگر اس علم پر عمل کی توفیق اس سے چھین لی گئی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیطان کے درمیان یہ مکالمہ دراصل حق اور باطل کی اس قدیم جنگ کی ایک کڑی تھی جو ازل سے جاری ہے اور اب تک رہے گی۔ اس طویل گفتگو نے ابلیس کے مکروہ چہرے کو مزید نمایاں کر دیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ توبہ کی تڑپ اس کے اندر نہیں بلکہ یہ بھی اس کی ایک نئی چال تھی تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی منشا کو جان سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کی یہ تمام باتیں اور اس کے مکر و فریب کے قصے سنے تو آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو کتنا ہی بڑا مکار کیوں نہ ہو، اللہ کی تعبیر سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف تیرے اندھیرے اور گمراہی کی داستان ہے، جبکہ میرے رب کا نور ہر اندھیرے کو مٹا دینے والا ہے۔ شیطان نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اے موسیٰ، آپ کی یہ جرأت اور حق گواہی ہے تو وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو کلیم بنایا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ میں نے کتنے بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو ان کے تقوی کے الزام میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار کر دیا۔ میں ان کے پاس نیکی کے لباد دینے میں آتا ہوں جب کوئی شخص بہت زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے تو میں اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہوں کہ اب تم اللہ کے بہت مقرب ہو چکے ہو اور اب تمہیں کسی گناہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یا یہ کہہ کہ دوسرے تمام لوگ تم سے کمتر اور گناہ گار ہیں۔ یہی وہ عجب یعنی خود پسندی ہے جو بڑے بڑے نیک لوگوں کے اعمال کو راہ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میں انسان کو صرف برائی پر ہی نہیں اکساتا بلکہ بعض اوقات اسے ایک چھوٹی نیکی میں اس طرح مشغول کر دیتا ہوں کہ وہ اس کے چکر میں کوئی بہت بڑی نیکی یا فرض چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ان چالوں کو سن کر اپنی امت کے لیے فکر مندی کا اظہار کیا، مگر ساتھ ہی اللہ پر اپنے کامل بھروسے کا اعادہ بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے معلوم، تو یہ سب کچھ مجھے اس لیے بتا رہا ہے تاکہ میں تیری طاقت سے مرعوب ہو جاؤں، لیکن یاد رکھ کہ ایک مومن کا ایمان تیری ان تمام سازشوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ اے کلیم اللہ، آپ کی بات درست ہے، لیکن انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ میں اسی جلد بازی کا فائدہ اٹھاتا ہوں۔ جب وہ کسی کام میں جلدی کرتا ہے تو عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، اور وہیں لمحہ میرے لیے فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ حسد کو انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ حسد وہ آگ ہے جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اپنی بربادی کا سامان خود کیا۔ میں اب یہی حسد انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بھر دیتا ہوں تاکہ وہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جائے اور زمین پر فساد برپا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان اپنی باتوں سے یہ تاثیر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ انسانی کمزوریوں کا ماہر ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے مطمئن کیا کہ اللہ کے ذکر کی ضرب تیرے تمام محلوں کو ممسار کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جو زبان اللہ کی تسبیح سے تر رہتی ہے وہاں تیرا گزر ممکن نہیں ہے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ ہاں، ذکر الہی وہ ڈھال ہے جسے میں توڑ نہیں پاتا، اسی لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں انسان کو غفلت کی نیند سلا دوں تاکہ وہ ذکر سے غافل ہو جائے۔ میں دنیا کی چکا چوند کو اس کی آنکھوں کا مرکز بنا دیتا ہوں تاکہ اسے قبر کی تنہائی اور حشر کی تپش یاد نہ رہے۔ اس گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ابلیس کا غرور اسے سچائی تسلیم کرنے سے روک رہا ہے، حالانکہ وہ حقیقت کو بخوبی جانتا ہے۔
وہ ایک ایسا ہارا ہوا جواری ہے جو اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ اس طویل مکالمے نے یہ ثابت کر دیا کہ شیطان کا اصل ہتھیار انسان کی اپنی غفلت اور خواہشات نفسانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے دوری اختیار کرنے کا ارادہ کیا، مگر ابلیس ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، جسے وہ اپنی شکست خورنا انا کو کسی طرح تسلیم دے رہا ہو کہ وہ اب بھی انسانوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ کتنا عاجز بن جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے صحت اور سکون ملتا ہے وہ پھر میری ہی ڈگر میں چل نکلتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے جس کا میں فائدہ اٹھاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ان تمام مکروہ باتوں کو سننے کے بعد ایک گہری سانس لی اور اس کی جانب غضبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے ابلیس، تو کتنا ہی مکار اور چلاک کیوں نہ بن جائے، تو کبھی بھی اللہ کے ان بندوں کو زین نہیں کر سکتا جن کے دل میں اپنے رب کی محبت سے منور ہوں۔ تیری یہ تمام شیطانی چالیں ان کے سامنے بے بس ہیں جو سجدوں میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ شیطان نے ایک عجیب اور بھیانک قہقہ لگایا جس سے فضا میں ایک تھر تھراہٹ سے پیدا ہو گئی، اور پھر وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ کے مخلص بندے میری پہنچ سے باہر ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں نے انسانی خواہشات کو کتنا پرکش بنا دیا ہے۔ میں انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہوں کہ گناہ میں لذت ہے اور توبہ کا رستہ تو ہمیشہ کھلا ہی ہے۔ میں انہیں یہ پٹی پڑھاتا ہوں کہ جوانی تو کھیل کود اور دنیا کے مزے لٹانے کے لیے ہیں، جب بڑھاپا آئے گا تو تسبیح ہاتھ میں تھام لینا اور گوشہ نشین ہو جانا۔ میں انہیں مستقبل کے سہانے خواب دکھاتا ہوں کہ حال کی نیکیوں سے دور کر دیں۔ اس نے مزید کہا کہ میرا ایک اور بہت ہی کارگر ہتھیار شک ہے۔ میں انسان کے ذہن میں اللہ کی صفات اور اس کے احکامات اور حتیٰ کہ اس کی موجودگی کے بارے میں ایسے باریک سوالات اور شکوک پیدا کرتا ہوں کہ وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ میں اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہوں کہ کیا واقعی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ممکن ہے؟ کیا واقعی جنت اور دوزخ کا وجود ہے؟ جب شک کا یہ بیج ایک بار دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو ایمان کی دیواریں خود بخود گرنے لگتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے فرمایا کہ اے مالون، تو کتنا ہی شک پیدا کر لے، فطرت انسانی پکار کر اپنے خالق کی گواہی دیتی ہے۔ کائنات کا ایک ذرہ اللہ کی وحدانیت کا ثبوت ہے، اور تیرے یہ وسوسے ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں جو مفرت الہی کے نور سے واقف ہیں۔ ابلیس نے جواب دیا کہ اے کلیم اللہ، آپ ٹھیک فرماتے ہیں، مگر میں انسان کو اتنا مصروف کر دیتا ہوں کہ اسے کائنات کے ان ذرائع پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں نے اسے زندگی کی دوڑ میں اس طرح لگا دیا ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرنا تو دور کی بات، خود اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہو گیا ہے۔ وہ دن بھر مال جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور رات کو تھک کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے۔ میں نے اس لیے موسیقی، فضول گفتگو اور لوح و لعب کے ایسے سامان مہیا کر دیے ہیں کہ اس کے کانوں میں حق کی آواز پہنچانا مشکل ہو گئی ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو میرے وجود میں آگ لگ جاتی ہے، اس لیے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اسے قرآن سے دور رکھوں، یا اگر وہ پڑھے بھی تو بغیر سمجھے پڑھے تاکہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آ سکے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ اس کی حفاظت فرمائے تو اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ ابلیس نے بڑے گھمنڈ سے کہا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ لوگ ہدایت سے محروم رہیں تاکہ وہ میرے ساتھ جہنم کی وادیوں میں بھٹکیں۔ اس نے بتایا کہ میں نے رشتوں کے درمیان نفرت کی ایک ایسی دیواریں کھڑی کی ہیں کہ سگے بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ میں غیبت اور چغلی کو ان کی زبانوں پر اس طرح سجا دیتا ہوں کہ انہیں دوسروں کی برائی کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ابلیس کی یہ چالیں سنی تو آپ نے محسوس کیا کہ انسانیت کو قدم قدم پر اس مکار دشمن کا سامنا ہے، اور صرف اللہ کی توفیق ہی بچاؤ کا واحد رستہ ہے۔ ابلیس کا ہر لفظ اس کی ازلی دشمنی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور وہ آج بھی اس عزم کے ساتھ انسانیت کو برباد کرنے میں تلا ہوا ہے جس کا اظہار اس نے روزہ اول کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اسے اپنے سامنے سے چلے جانے کا حکم دیا، مگر اس مکالمے کے ابھی کچھ اور پہلو باقی تھے جو ابلیس کی مزید خباثتوں کو ظاہر کرنے والے تھے۔ یہ گفتگو اس لیے بھی اہم تھی تاکہ قیامت تک آنے والے انسان جان سکیں کہ ان کا دشمن کس طرح ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ابلیس کی یہ مکرانہ گفتگو سنی تو آپ کے رویے مبارک جلال الہی سے تمتما اٹھا۔ آپ علیہ السلام نے نہایت پرزور انداز میں فرمایا کہ اے ابلیس، تو کتنا ہی غرور کر لے، تو اس حقیقت کو کبھی نہیں بدل سکتا کہ تو اللہ کی بارگاہ سے دھکتارا ہوا ایک ذلیل و خوار وجود ہے۔ تیری یہ تمام چالیں صرف ان لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جو اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، لیکن میرے رب کے مخلص بندے تیری ہر سازش کو اپنی پیروں تلے رون ڈالتے ہیں۔ شیطان نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ اے موسیٰ، آپ کی استقامت برحق ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور گر بنانے کی بات بتاتا ہوں جس سے میں بڑے بڑے پارسیوں کو ٹھوکر کھلاتا ہوں۔ میرا وہ ہتھیار ہے امید باطل۔ میں انسان کے دل میں یہ جھوٹی امید جگاتا ہوں کہ وہ گناہ کر لے اور پھر توبہ کر لے گا، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ میں اسے اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر گناہ پر دلیر کر دیتا ہوں، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں کہ توبہ کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ میں اسے گناہ کی لذت دکھاتا ہوں اور توبہ کو ادھورا کر دیتا ہوں۔ اس طرح وہ گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے نیکی کی خوشبو آنا بند ہو جاتی ہے۔ جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر میری محنت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص خود بخود میرے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ اے مالون، تو کتنا ہی جھوٹ کا سہارا لے لے، اللہ کی رحمت کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رہتا ہے، اور ایک سچی توبہ تیرے برسوں کے وسوسوں کو راکھ بنا دیتی ہے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ اے کلیم اللہ، آپ ٹھیک فرماتے ہیں، مگر میں انسان کو ریاکاری کے ذریعے اس طرح گمراہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی نیکیوں کو خود ہی برباد کر لیتا ہے۔ جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے یا لمبی نمازیں پڑھتا ہے تو میں اس کے کان میں پھونک مارتا ہوں کہ دیکھو لوگ تمہاری کتنی عزت کر رہے ہیں، تم کتنے بڑے ولی بن چکے ہو۔ وہ شخص اپنی نیکی اللہ کے لیے کرنے کے بجائے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کرنے لگتا ہے، اور یوں اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میں نے حسد کا ایک ایسا بیج انسانیت میں بویا ہے جس کی فصل کبھی ختم نہیں ہوتی۔
میں نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا ہے، صرف اس لیے کہ ایک کے پاس دوسرے سے زیادہ مال یا عزت ہیں۔ حسد وہ آگ ہے جو نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ جلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان کی ہر بات میں انسانیت کے لیے ظاہر چھپا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا رب جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، تیرا اختیار صرف ان پر ہے جو خود گمراہی کو خرید لیتے ہیں۔ ابلیس نے بڑی ڈٹھائی سے کہا کہ میں نے دنیا کو ان کی نظروں میں اس قدر معزین کر دیا ہے کہ وہ آخرت کی ابدی سکون کو اس عارضی دنیا کی خاطر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ میں انہیں یہ باور کرتا ہوں کہ جو سامنے ہیں وہی حقیقت ہیں اور جو غیب میں ہے وہ صرف ایک خیال ہے۔ اسی کشمکش میں انسان اپنی قیمتی زندگی ضائع کر دیتا ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو موت کا فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابلیس، تیرا انجام جہنم ہے اور تیرے پیروکاروں کا بھی وہی ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کے نور کو تو کبھی نہیں بجھا سکے گا۔ ابلیس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے کبیر یعنی بڑائی کا وہ نشہ انسانوں کو پلایا ہے جو انہیں اللہ کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نشے نے مجھے برباد کیا تھا۔ میں انہیں یہ احساس دلاتا ہوں کہ وہ دوسروں سے برتر ہیں، ان کا خاندان، ان کا مال اور ان کا علم انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ جہاں کبیر آ جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت رخصت ہو جاتی ہے اور وہاں میرا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ان خباستوں کو سن کر سخت بیزار ہوئے، مگر وہ یہ سب اس لیے سن رہے تھے تاکہ انسانوں کو اس کے حملوں کی نوعیت کا علم ہو سکے اور وہ اس ازلی دشمن سے بچنے کی تعبیر اختیار کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ان تمام مکروہ باتوں کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے مالون، تو نے اپنی بربادی کا راستہ خود چنا اور اب تو چاہتا ہے کہ بنی آدم بھی اس راستے پر چلے، مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور کی وہ دولت عطا کی ہے جو اسے تیرے مکر کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ شیطان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ اے موسیٰ، آپ جسے عقل کہتے ہیں میں اسے جذبات کی آگ سے پگھلا دیتا ہوں۔ میں انسان کے اندر حرص اور لالچ کا وہ طوفان برپا کر دیتا ہوں کہ اس کی عقل دھندلا جاتی ہے۔ میں اسے مال جمع کرنے کی ایسی ہوس میں مبتلا کر دیتا ہوں کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ وہ راتوں کی نیندیں حرام کر کے صرف اس فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی تجوریاں بھرے، حالانکہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ میں اسے یہ یقین دلاتا ہوں کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی ہی زیادہ عزت اور خوشی ملے گی، جبکہ حقیقت میں وہ جتنا زیادہ مال جمع کرتا ہے اتنا ہی زیادہ پریشان اور مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابلیس نے مزید کہا کہ میرا ایک بہت بڑا وار عورت کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب کوئی غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو میں ان کی نظروں میں وہ جادو بھر دیتا ہوں کہ انہیں ایک دوسرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میں بد نگاہی کو ان کے لیے لذت بنا دیتا ہوں اور پھر یہی نظر انہیں بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ٹوکتے ہوئے فرمایا کہ اے ابلیس، اللہ نے پاکیزہ رشتوں میں جو سکون رکھا ہے وہ تیرے ان گندے وسوسوں میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ حیا مومن کا زیور ہے اور جو اس زیور سے آراستہ ہو تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان نے جواب دیا کہ ہاں، حیا ہی تو وہ قلعہ ہے جسے ڈھانے کے لیے میں دن رات محنت کرتا ہوں۔ میں نے دنیا میں بے حیائی کو فیشن اور آزادی کا نام دے کر عام کر دیا ہے تاکہ لوگ اسے گناہ ہی نہ سمجھے۔
جب گناہ کا احساس ختم ہو جائے تو پھر انسان کو راہ راست پر لانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں انسانوں کے درمیان بدگمانی کرنے کا ماہر ہوں۔ میں میاں بیوی، دوستوں اور بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف ایسے وسوسے ڈالتا ہوں کہ برسوں کے تعلقات پل بھر میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں انہیں ایک دوسرے کی باتوں کے غلط مطلب نکالنے پر اکساتا ہوں، یہاں تک کہ ان کے درمیان نفرت کی خلیج وسیع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ صلح کروانے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور تیری ان تمام کوششوں کے باوجود جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ تیرے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ابلیس نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ اے کلیم اللہ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ محبت اور رغبت کے سامنے میری چالیں اکثر ناکام ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اب فرقہ واریت کا سہارا لیا ہے۔ میں انسانوں کو گروہوں میں بانٹ دیتا ہوں تاکہ وہ ایک دوسرے کو کافر کہیں اور آپس میں ہی دست و گریباں رہیں۔ جب وہ آپس میں لڑتے رہیں تو مجھے ان پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود ہی اپنا دین اور دنیا تباہ کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی اس گفتگو سے یہ محسوس کیا کہ وہ انسان کی نفسیات کے ہر گوشے سے واقف ہے، اور اس نے ہر مقام پر ایک نئی سازش تیار کر رکھی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا کہ اے ابلیس، تو کتنا ہی بڑا مکار کیوں نہ ہو، اللہ کا نور ہر اندھیرے کو مٹا دینے والا ہے۔ تیرا جتنا بھی علم ہے وہ صرف شر کے لیے ہے، جبکہ اللہ کا علم خیر اور رحمت کا سر چشمہ ہے۔ ابلیس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا ہوں۔ میں انسان کو عبادت سے نہیں روکتا بلکہ اسے روحانیت سے محروم کر دیتا ہوں۔ وہ نماز تو پڑھتا ہے مگر اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، وہ روزے تو رکھتا ہے مگر اس کی زبان گناہوں سے باز نہیں آتی۔ اسی طرح اس کی عبادات محض ایک ڈھانچہ بن کر رہ جاتی ہے جن میں اللہ کی رضا کی روح نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی یہ عیاری سے بھری باتیں سن کر فرمایا، اے دشمن خدا، تو کتنا ہی انسانوں کی عبادتوں کو بے روح کرنے کی کوشش کر لے، لیکن جب میرا رب کسی بندے کو اپنی محبت کی تڑپ عطا کرتا ہے تو اس کے سجدوں کی خوشبو عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ تیری تمام کوششوں اس وقت ناکام ہو جاتی ہیں جب ایک گناہ گار بندہ ندامت کے ساتھ اپنے رب کے حضور آنسو بہاتا ہے۔ وہ ایک آنسو تیرے برسوں کے وسوسوں کے محل کو پل بھر میں مسمار کر دیتا ہے۔ شیطان نے ایک کٹیلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ اے موسیٰ، آپ کی بات برحق ہے، وہ آنسو واقعی مجھے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، مگر میں نے اس کا بھی ایک توڑ نکال رکھا ہے۔ میں انسان کو خوف فقر یعنی غریبی کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ جب انسان کو اپنی روٹی اور مستقبل کی فکر ستانے لگتی ہے تو وہ توکل کی دولت کھو بیٹھتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، پھر وہ اسی فکر میں جائز اور ناجائز کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اور اس کا زیادہ تر وقت دنیا کمانے میں گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنے رب کے لیے رونے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ اس نے مزید کہا کہ اے کلیم اللہ، میں نے انسان کے دل میں حب جاہ یعنی شہرت کی تڑپ پیدا کر دی ہے۔ آج کا انسان چاہتا ہے کہ ہر محفل میں اس کا ذکر ہو، ہر کوئی اسے بڑا سمجھے۔ یہ شہرت کی بھوک اسے اس مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ حق کی بات کرنے سے ڈرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس کی واہ واہ میں کمی نہ آئے۔ وہ سچائی کو صرف اس لیے چھپاتا ہے کہ کہیں لوگ اس کے خلاف نہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مالون، تو جس شہرت کی بات کرتا ہے وہ فانی ہے، اصل عزت تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں مقدر ہو جائے۔ اللہ کے نیک بندے لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنے خالق کو راضی کرنے کی تنگ و دور میں رہتے ہیں۔
ابلیس نے جواب دیا کہ ہاں، مگر ایسے مخلصین کا ملنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے ریاکاری کو نیکیوں کا جزو بنا دیا ہے۔ جب کوئی شخص دین کی خدمت کرتا ہے تو میں اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہوں کہ تم بہت بڑے عالم یا مبلغ ہو، تمہارا علم دوسروں سے زیادہ ہے۔ یہ علمی تکبر انسان کو کہیں نہیں چھوڑتا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے وقت کی بربادی کو ایک آرٹ بنا دیا ہے۔ میں نے انسان کو فضول بحثوں، لاینی کاموں اور موبائل، ٹیلی ویژن جیسی رنگینیوں میں اس طرح الجھا دیتا ہوں کہ اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کی گھڑیاں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ان تمام چالوں کو سن کر محسوس کیا کہ وہ انسان کی ایک کمزوری کو جانتا ہے اور اسے استعمال کرنے کا ہنر بھی رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو چاہے کتنا ہی وقت ضائع کروا لے، جب اللہ کسی بندے کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیتا ہے تو وہ ایک لمحے میں اپنی پوری زندگی کا رخ بدل لیتا ہے۔ شیطان نے غصے سے کہا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ پردہ کبھی نہ ہٹے۔ میں انسان کو خوش فہمی کے جال میں پھنساتا ہوں کہ تم تو اتنے اچھے ہو، تم سے زیادہ گناہ گار تو دوسرے ہیں، تم تو کم از کم نماز پڑھ لیتے ہو، فلاں تو وہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہی موازنہ انسان کو اصلاح سے روک دیتا ہے اور وہ خود کو جنتی سمجھ کر اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈال لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے باری تعالیٰ، اپنی مخلوق کو اس مکار کے فریب سے بچا لے جو نیکی کے رستے پر بھی گمراہی کے کانٹے بچھانے دیتا ہے۔ ابلیس نے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے انسان کو ناشکری کی عادت ڈال دی ہے۔ اس کے پاس جتنا بھی ہو وہ ہمیشہ مزید کی طلب میں رہتا ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرنے کی بجائے اس پر کڑھاتا ہے۔ جو اس کے پاس نہیں ہے، ناشکری انسان کو اللہ سے دور اور مجھ سے قریب کر دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے پاس سے جانے کا اشارہ کیا، مگر ابھی اس مکالمے کا وہ حصہ باقی تھا جہاں ابلیس نے اپنی ہار مانتے ہوئے کچھ سچائیاں بیان کرنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ان تمام مکروہ باتوں کو سننے کے بعد بڑے وقار سے فرمایا کہ اے مالون، تو نے اپنی فطرت کے مطابق شر کی ہر راہ کا ذکر کیا، لیکن تو یہ بھول گیا ہے کہ میرا رب رحیم و کریم ہے اور اس کی رحمت تیرے مکر پر بھاری ہے۔ شیطان نے بڑی زہریلی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا کہ اے موسیٰ، میں اللہ کی رحمت کا منکر نہیں ہوں، میں تو بس انسان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہوں جو اسے طویل عمل یعنی لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں انسان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تمہارے پاس بہت وقت ہے، تم ابھی جوان ہو، ابھی تو زندگی کے مزے لوٹنے کا وقت ہے۔ نیکیاں تو بڑھاپے میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ میں اسے توبہ کو کل پر ٹالنے کا عادی بنا دیتا ہوں اور اکثر وہ کل کبھی نہیں آتی۔ موت اسے اچانک آ لیتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کی گھٹی سمیت اب میرے ساتھ جہنم کے رستے پر چل پڑتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میرا ایک بہت ہی کامیاب حربہ کینہ اور بغض ہے۔ جب دو مسلمانوں کے درمیان کوئی معمولی سی رنجش ہوتی ہے تو میں اسے ہوا دے کر ایک بڑی دشمنی میں بدل دیتا ہوں۔ میں ان کے دلوں میں پرانی باتوں کو تازہ کر دیتا ہوں اور انہیں معاف کرنے کی فضیلت سے غافل کر دیتا ہوں۔ کینہ پرور دل میں وہ میرا مسکن ہے جہاں میں سکون سے رہتا ہوں، کیونکہ جس دل میں کینہ ہو وہاں اللہ کی تجلی نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابلیس، تو جو چاہے کتنا ہی وسوسے ڈال لے، اللہ کے وہ بندے جو اپنے بھائیوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور تیرے تمام منصوبے خواب مل جاتے ہیں۔ ابلیس نے جواب دیا کہ اے کلیم اللہ، آپ ٹھیک کہتے ہیں،
لیکن میں نے مذہانت یعنی دین کے معاملے میں سمجھوتا کرنے کی بیماری بھی پھیلا دی ہے۔ میں لوگوں کو یہ پٹی پڑھاتا ہوں کہ زمانے کے ساتھ چلنا سیکھو، اگر تم زیادہ سختی کرو گے تو لوگ تم سے دور ہو جائیں گے۔ اس طرح وہ حق بات کہنے سے کسترانے لگتے ہیں اور باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ یہیں سے دین کی بنیادیں کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ میں نے فضول خرچی کو ایک اعزاز بنا دیا ہے۔ جب انسان اپنا مال نمائش اور دکھاوے میں اڑاتا ہے تو وہ میرا بھائی بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے۔ میں اسے یہ ترغیب دیتا ہوں کہ تم جتنا زیادہ دکھاوا کرو گے تمہاری اتنے ہی دھاک بیٹھے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ان چالوں پر افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ اے دشمن ایمان، تو کتنا ہی مال و متاع کو انسان کی نظر میں محبوب بنا دے، جو لوگ قناعت کی دولت سے مال و مال ہیں وہ تیرے اس جال میں کبھی نہیں پھنستے۔ ابلیس نے کہا کہ کائنات کرنے والے تو اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ میں نے حسد کو علماء کے درمیان، خیانت کو تاجروں کے درمیان اور ریاکاری کو عابدوں کے درمیان پھیلا دیا ہے۔ میں ہر طبقے کے لیے اس کے مرتبے کو مطابق تجویز کرتا ہوں۔ اگر کوئی عالم ہے تو اسے اس کے علم کے تکبر میں مار دیتا ہوں، اور اگر کوئی امیر ہے تو اسے اس کی دولت کے نشے میں مست کر دیتا ہوں۔ اس گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ابلیس کا غرور اب بھی اپنی جگہ قائم ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا انجام بھیانک ہے۔ اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ جب کوئی بندہ رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر تہجد ادا کرتا ہے تو مجھے اس سے اس قدر خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں وہاں سے میلوں دور بھاگ جاتا ہوں، کیونکہ وہ نور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ ہیں جن پر تیرا کوئی زور نہیں چلتا، اور وہی حقیقی فلاح پانے والے ہیں۔ ابلیس نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے انسان کو ناشکری کا ایسا سبق پڑھایا ہے کہ وہ اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو چھوڑ کر اس ایک چیز کا رونا روتے ہیں جو اسے نہیں ملتی۔ وہ ہر وقت شکوہ کہنا رہتے ہیں اور یہی شکوہ اسے اللہ کی قربت سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ان تمام مکروہ اور یاری سے بھری باتوں کو سننے کے بعد نہایت جلال کے ساتھ فرمایا کہ اے ابلیس، تو چاہے جتنا بھی زور لگا لے تو اللہ کے ان بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جن کے دلوں میں تقویٰ کی شمع روشن ہے۔ شیطان نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ کی یہ بات درست ہے، تقویٰ کی ڈھال کے سامنے میرے وار خالی چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑا جال تیار کر رکھا ہے، اور وہ ہے بدگمانی۔ میں انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف شک و شبہات پیدا کرتا ہوں۔ میں دوستوں، رشتہ داروں اور خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کے مضبوط رشتوں کو کمزور کر دیتا ہوں۔ جب کوئی ایک بات کہتا ہے تو میں دوسرے کے کان میں اس کا ایسا منفی مطلب ڈالتا ہوں کہ ان کے دلوں میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بدگمانی وہ زائر ہیں جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، اور جب کسی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے تو اس کی عبادتوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے مزید کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک اور نہایت مؤثر ہتھیار جھوٹی گواہی اور غیبت ہے۔ میں نے انسان کی زبان کو اس کے بس سے باہر کر دیا ہے۔ لوگ محفلوں میں بیٹھ کر اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، اور انہیں اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی یہ حرکت ان کے برسوں کی نیکیوں کو برباد کر رہی ہے۔ میں انہیں یہ باور کرتا ہوں کہ تم تو صرف سچ بول رہے ہو، یہ غیبت تو نہیں ہے، اور یوں وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مالون، تو کتنا ہی جھوٹ کو سجا کر پیش کر لے، اللہ کے نزدیک زبان کی حفاظت کرنے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ جو اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتے ہیں وہ تیرے ان تمام وسوسوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ ہاں، ذکر کرنے والے مجھے تکلیف دیتے ہیں، اس لیے میں انہیں غفلت کی نیند سلا دیتا ہوں۔ جب اذان کی آواز آتی ہے تو میں انسان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ اسے پکار سنائی نہ دے۔ نعوذ باللہ، میں اسے دنیا کے کاموں میں اتنا الجھا دیتا ہوں کہ وہ نمازوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ میں اسے یہ احساس دلاتا ہوں کہ ابھی کام ضروری ہے، نماز تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طرح وہ ایک کے بعد دوسری نماز قضا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل نیکی کی طرف سے خالی ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ انسانیت کا وہ ازلی دشمن ہے جو ہر وقت گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنی امت کو اس مکار کے شر سے بچائے۔ ابلیس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے ظلم کو دنیا میں عام کرنے کے لیے طاقتور لوگوں کے دلوں سے رحم نکال دیا ہے۔ میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری طاقت اور تمہارا راہ ابھی تمہاری بقا ہے۔ جب وہ کسی کمزور پر ظلم کرتا ہے تو میں خوشی سے ناچتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے اور ظالم کا ٹھکانہ میرے ساتھ جہنم کی سب سے نیچلی وادی میں ہوگا۔ اعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ابلیس کا ہر لفظ اس کی تباہی کا نشان ہے، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ اس نے اعتراف کیا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کے آنسو کی تپش مجھے جلا دیتی ہے، اس لیے میں انسانوں کو ہنسانے اور مذاق اڑانے میں لگا دیتا ہوں تاکہ ان کے دل سخت ہو جائیں اور ان میں اللہ کا خوف باقی نہ رہے۔ سخت دل انسان میری سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ وہاں ایمان کا پودا کبھی نہیں پنپ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے سے ہٹ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنی پاکیزہ گفتگو جاری رکھ سکے، لیکن ابلیس اپنی داستان شر کو مکمل کرنے پر بضد تھا۔ اس کا مقصد صرف اپنی طاقت دکھانا نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان مایوسی پھیلانا بھی تھا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے باور کرایا کہ اللہ کی امید ہر مایوسی پر۔ پیارے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ان تمام مکروہ باتوں کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے مالون، تو نے اپنی فطرت کے مطابق شر کے ہر راہ کا ذکر کیا، لیکن تو یہ بھول گیا کہ میرا رب رحیم و کریم ہے اور اس کی رحمت تیرے مکر پر بھاری ہے۔ شیطان نے اپنی زہریلی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا کہ اے موسیٰ، میں اللہ کی رحمت کا منکر نہیں ہوں، میں تو بس انسان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہوں جو اسے طویل عمل یعنی لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں انسان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تمہارے پاس بہت وقت ہے، تم ابھی جوان ہو، ابھی تو زندگی کے مزے لوٹنے کا وقت ہے، نیکیاں تو بڑھاپے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ میں اسے توبہ کو کل پر ٹالنے کا عادی بنا دیتا ہوں اور اکثر وہ کل کبھی نہیں آتی، موت اسے اچانک آ لیتی ہے اور وہ اپنے گناہوں کو گھٹکڑی سمیت میرے ساتھ جہنم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میرا ایک اور بہت ہی کامیاب حربہ کینہ اور بغض ہے۔ جب دو مسلمانوں کے درمیان کوئی معمولی سی رنجش ہوتی ہے تو میں اسے ہوا دے کر اب ایک بہت بڑی دشمنی میں بدل دیتا ہوں۔ میں ان کے دلوں میں پرانی باتوں کو تازہ رکھتا ہوں اور انہیں معاف کرنے کی فضیلت سے غافل کر دیتا ہوں۔ کینہ پروا دل میرا وہ مسکن ہے جہاں میں سکون سے رہتا ہوں، کیونکہ جس دل میں کینہ ہو وہاں اللہ کی تجلی نہیں آتی۔ پیارے ناظرین، اس گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ابلیس کا غرور اب بھی انہیں اپنی جگہ پر گھیر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی ان تمام مکروہ اور عیاری سے بھری باتوں کو سننے کے بعد نہایت جلال کے ساتھ فرمایا کہ اے ابلیس، تو چاہے جتنا بھی زور لگا لے تو اللہ کے ان بندے کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا جن کے دلوں میں تقوی کی شمع روشن ہے۔ شیطان نے ایک
سرد آہ بھری دوبارہ اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ کی بات درست ہے، تقویٰ کی ڈھال کے سامنے میرے وار خالی چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑا جال تیار کرا ہے، وہ ہے بدگمانی۔ پیارے ناظرین، بدگمانی وہ ظاہر ہے جو ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، اور جب کسی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے تو اس کی باتوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے مزید کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک نہایت مؤثر ہتھیار جھوٹی گواہی اور غیبت ہے۔ پیارے ناظرین، میں اسے یہ احساس دلاتا ہوں کہ ابھی کام ضروری ہے، نماز تو بعد میں ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ سکون کی تلاش میں گناہوں کے سمندر میں غوطہ کھاتا ہے، جب سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے مگر وہ اسے یاد کرنے نہیں دیتا۔ اس نے مزید کہا کہ جب کوئی شخص توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے سامنے اس کے ماضی کے گناہوں کی ایسی تصویر کھینچتا ہوں کہ وہ مایوس ہی ہو جائے اور سمجھے کہ اب اس کی معافی ممکن نہیں، حالانکہ مایوس ہی کفر ہیں اور میں یہی کفر اس کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، میرا رب ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر ابلیس کا چہرہ فق ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سچی توبہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس گفتگو نے ابلیس کی تمام سازوں کو عراق کر دیا تھا اور یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ بنے، وہ ایک ہارا ہوا وجود ہے جو صرف غافل لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیطان کے درمیان ہونے والا یہ طویل اور عبرتناک مکالمہ اب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ابلیس، جو اپنی ازلی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہوتے ہوئے آخری بار اعتراف کیا کہ اے کلیم اللہ، میں نے اپنی تمام مکاریاں اور خفیہ طریقے آپ پر واضح کر دیے ہیں، جن کے ذریعے میں بنی آدم کو ہلاک کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ میں جتنا بھی طاقتور ہو جاؤں، میں اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جو اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے اور اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان خلوص دل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو میرے گرد آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں اور مجھے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مالون، تو نے آج خود ہی ثابت کر دیا کہ تیری حیثیت ایک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اگر انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو، تیرا علم، تیری چالیں اور تیرے وسوسے سب کے سب اس شخص کے سامنے ناکام ہیں جو عاجزی کو اپنا شعور بناتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے۔ ابلیس نے ایک آخری سرد بھری اور ہوا وہاں سے غائب ہونے لگا، جی ہاں، وہاں سے غائب ہونے لگا، مگر جاتے جاتے اس نے یہ تسلیم کیا کہ میری سب سے بڑی شکست اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ سجدے میں گر کر صرف ایک بار سچے دل سے یا اللہ پکارتا ہے۔ اس ایک پکار میں وہ اثر ہوتا ہے جو میرے صدیوں کے جال کو ایک سیکنڈ میں کاٹ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنی مخلوق کو شیطان کے ان پوشیدہ حملوں سے آگاہ کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ آپ کے دل میں اپنی امت کے لیے فکر اور دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس مکار دشمن کے شر سے محفوظ رکھے، اور یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ان شیطان کے سب سے بڑا ہتھیار انسان کا اپنا تکبر اور غفلت ہے۔ اگر انسان اپنے اندر سے انا کو ختم کر دے اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کر لے تو شیطان کے پاس اسے گمراہ کرنے کا کوئی رستہ باقی نہیں رہتا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے جو غلطی کی تھی وہ آج بھی اس پر قائم ہے، جبکہ انسان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ ہر وقت سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کی قربت حاصل کر سکے۔ اس مکالمے نے رہتی دنیا تک کے لیے حق اور باطل کے فرق کو واضح کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور اس کے سامنے سر جھکانے میں ہے، جبکہ سرکشی کا انجام صرف ذلت اور رسوائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ایمانی بصیرت کو جلا بخشتا ہے
اور ہمیں متمنا کرتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے ان شیطانی وسوسوں سے باخبر رہیں جو نیکی کے لبادے میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابلیس کے فریب سے بچنے اور صراط المستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ کیونکہ اصل قوت اور غلبہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہی اپنے بندوں کا بہترین کارساز اور نگہبان ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر فضا میں ایک عجیب سا سکون طاری ہو گیا، جیسے باطل کے تمام دعوے حق کی ایک جھلک کے سامنے دم توڑ گئے ہوں اور صرف اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا ہی ڈھنکنا بج رہا ہو۔ پیارے ناظرین، ایک بار پھر میں دعا کرنے لگا ہوں۔ آپ لوگوں نے اگر کومنٹ نہیں کرنا تو پلیز دل میں کہہ دیں آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے ویڈیو نہیں بھی دیکھ رہے، مجھے بھی اور ان سب کو اور پوری آدم علیہ السلام کی جو اب ہم اولاد ہیں، اس پوری اولاد کو، قیامت تک آنے والی اولاد تک کو اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ شیطان کی چالوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ شیطان سے ہمیں اتنی دوری عطا فرما دے، اتنی دوری ہمیں شیطان سے اللہ تعالیٰ دوری عطا فرمائے دے جیسے زمین کا آسمان سے فاصلہ ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی، کیسا لگا یہ واقعہ، مجھے کومنٹ سیشن میں ضرور بتایا کریں۔ اور یہاں پر جو میں نے سکرپٹ پڑھی ہے، ان میں کوئی بھی غلطی ہو تو میں انسان ہوں، مجھے انسان سمجھ کر معاف کر دینا۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کے واقعات آپ کو مل سکیں اور آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے۔ پیارے ناظرین، میں دل سے کہتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کہانی غور سے سنی ہوگی، اب اگر اس کے دل میں کوئی بھی دشمنی ہوگی، کسی سے بھی کوئی بھی نفرت رکھتا ہوگا تو وہ اسے معاف کر دے گا۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ ابھی تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک اگر آپ سے کوئی بھی ناراض ہیں، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی آپ کا رشتہ دار، کوئی بھی پڑوسی، کوئی بھی شہر والا، محلے والا، کوئی بھی دور و نزدیک سے کوئی بھی بندہ آپ سے ناراض ہے تو پلیز ابھی اس کو میسج کریں کہ ہاں میں غفلت میں آ گیا تھا، ہاں میں تکبر میں آ گیا تھا، ہاں میں انا میں آ گیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کو ایک سوری کا میسج کر دو۔ تو اس طرح آپ لوگ اگر معاف کر دیں گے تو آپ لوگ شیطان کی چالوں سے محفوظ ہو جائیں گے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، شیطان سے دوری عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو